اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر. اما بعد، روز عید ہے اور عید کا دن ایسی خوشی کا دن ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو یا عید جمعہ ہو یا عید غدیر ہو، یہ چار وہ اعیاد ہیں کہ جن کا ذکر روایتوں کے اندر بھی آیا. اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا کہ عید عود سے نکلا ہے. عود کہتے ہیں پلٹنے کو. کہاں پلٹنا، کہاں سے پلٹنا، کس کی طرف پلٹنا؟ پلٹنا دو طریقے سے پلٹنا. ایک پلٹنا بندے کا خدا کی طرف. کس چیز کے ذریعے سے پلٹنا؟ عبادت کے ذریعے سے اور توبہ کے ذریعے سے اللہ کی طرف پلٹنا. اسے بھی عود کہتے ہیں، عودہ کہتے ہیں اور عید بھی کہتے ہیں. اور ایک پلٹنا اللہ کا اپنے بندے کی طرف، وہ اللہ کے جو مجھ سے دور ہو گیا میرے اعمال کی وجہ سے، لیکن جب اس کا کرم ہوا تو وہ پھر میری طرف پلٹ آیا. اللہ نے جو اپنا دسترخوان کرم بچھایا ہوا ہے، سجایا ہوا ہے، کہ جو کھلا ہوا ہے ایسے اور اس طرح سے لوگوں پر کہ جو جب چاہے جہاں چاہے اس کے دسترخوان کرم پر حاضر ہو سکتا ہے. لیکن بار بار دسترخوان کرم اپنا بچھانے کے لیے اس نے بہانے بھی تلاش کر رکھے. اللہ نے کبھی شب جمعہ بہانہ تلاش کیا ہے، کبھی روز جمعہ بلایا ہے، کبھی 15 شعبان بلایا ہے، کبھی شب قدر بلایا ہے، کبھی روز عید الفطر بلایا ہے، کبھی روز عید الاضحیٰ بلایا ہے، کبھی عرفہ کے دن بلایا ہے، کبھی پہلی رجب کو بلایا ہے، کبھی 15 رجب کو بلایا ہے، کبھی کس دن بلایا، کبھی کس دن بلایا. لیکن عید کا دن ایک وہ دن ہے، ان دنوں میں سے ایک دن ہے کہ جس دن اللہ کا دسترخوان کرم واقعی طور پر سجا ہوا ہے، اس اعتبار سے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو روایت معصوم علیہ السلام میں ارشاد ہوا ہے کہ منادی ندا دیتا ہے آسمان سے کہ آ جاؤ اور اللہ جو تمہیں تمہارے جوائز اور تمہارے تحفے عطا کر رہا ہے انہیں آ کر لے جاؤ. آج کے دن اللہ اپنے بندوں میں عیدی بانٹتا ہے. آج کے دن جس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے دروازے سے دروازے جا کر لوگوں سے عیدیاں مانگتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم بڑے اس طرح سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو جائیں کہ عیدی مانگے، بار بار عیدی مانگے. اور یہی وجہ ہے کہ نماز کے اندر جو ہم قنوت پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر نیچے رکھ دیتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی واہل المغفرہ اسألک بہذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا. یہ تجھے اس دن کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، اس دن کے واسطے سے کہ مجھے جو تو نے عید کا دن قرار دیا ہے، مجھے ہر اس خیر میں داخل فرما ادخلت فیہ محمد و آل محمد واخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد. اس سے جامع دعا کوئی ہو سکتی نہیں تھی، کوئی جامع اس سے دعا بہترین دعا نہیں ہو سکتی تھی. اور وہ دعا کیا ہے کہ اے خدا ہر وہ خیر کہ جس خیر میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا مجھے بھی اس میں داخل فرما، اور ہر وہ شر کہ جس شر سے تو نے اہل بیت کو دور رکھا مجھے بھی اس شر سے دور فرما. اب ذرا یہ بتائیے کہ میں سوال کیا کر رہا ہوں، میرا تقاضا کیا ہے خدا سے عید کے دن؟ مجھے ہر وہ خیر دے جو تو نے اہل بیت کو دیا، مجھے ہر اس شر سے دور رکھ کہ جس شر کو تو نے اہل بیت سے دور رکھا. تو یہ مجھے میری زبان پر جملہ کب اچھا لگے گا؟ جب میرے دل میں انہی اہل بیت کی محبت ہو. ایک طرف تو میں اہل بیت کی محبت نہیں کرتا، دوسری طرف ان کے اعمال پر عمل پیرا، ان کے اقوال پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اور دوسری جانب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ جو خیر تو نے محمد و آل محمد کو دیا وہی مجھے بھی دے، جس شر سے تو نے اہل بیت کو دور رکھا اس شر سے مجھے بھی دور رکھ. تو جو اہل بیت کہہ گئے ہیں اس کو مانا نہیں مانا، جو اہل بیت بتا گئے اس پر عمل پیرا ہوئے نہیں ہوئے،
جو اہل بیت سکھا گئے اس کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنایا یا نہیں بنایا, اس کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل قرار دیا یا نہیں دیا. تو یہ تو بار بار انداز ہے اس طریقے کا کہ پھر ہم ہاتھ اٹھا لیتے, پھر ہم ہاتھ رکھ دیتے, پھر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں قنوت کے لیے, اللہم اہل الکبریاء والعظمہ. تو ہم بار بار اسی عیدی طلب کرتے ہیں.